بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹ سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، جنگلات کی اطراف میں رہنے والے لوگ نڈر تو ہوتے ہی ہیں، مگر ان جنگلات میں موجود درندوں کا خطرہ ان کے سروں پر منڈلاتا ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھار یہ درندے مشکل وقت کے بہترین ساتھیوں کی شکل میں بھی رونما ہو جایا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ بلیک بیئر اس خاندان کے لیے کسی رحمت سے کم نہ تھا۔ جانیے کیسے۔ ایسا تو اکثر موویز اور ڈراماز میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی وحشی درندہ کسی انسان کی جان بچانے میں لگ جاتا ہے، مگر حقیقت میں بھی ایسا ممکن ہو چکا ہے۔ ڈیزی نامی یہ بچہ جو کہ نارتھ کیرولینا میں رہتا تھا، اور اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا وہ اپنی دادی کے ساتھ اپنے گھر میں ہی رہ رہا تھا، جو کہ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ گاؤں گھنے جنگلات جو کہ طرح طرح کے جانوروں کا مسکن تھا سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ کبھی نہ کبھی ان کا سامنا کسی خونخوار درندے سے ہو سکتا ہے۔ ایک دن یہ بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر کے پچھلے صحن میں کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی دادی نے اسے آواز دی تو وہ بلانے پر بھی نہ آیا، تو اس نے خود جا کر اسے صحن میں دیکھا تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے گھر کے اندر باہر ہر طرف دیکھا، مگر اسے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس بچے کی دادی پر یہ سب طوفان بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ اس بچے کو کہاں کہاں ڈھونڈے۔ رات کا گہرا اندھیرا چھانے لگا اور ٹھنڈ بھی مزید بڑھنے لگی، مگر وہ بچہ تھا جس کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے آس پاس کے گھروں میں سب کو بتایا۔ پورا گاؤں اس بچے کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ ہر جھاڑی کے پاس جا کر اس بچے کا نام پکارتے ہیں، مگر کسی کو بھی علم نہ ہو سکا کہ وہ بچہ آخر کہاں چلا گیا ہے۔ جلد ہی اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے۔ پولیس نے اپنی فورس کے ساتھ اس کیس کو ڈیل کیا، مگر انہیں بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اسی تلاش میں وہ رات بھی گزر جاتی ہے۔ ڈیزی کے والدین نے ساری امید چھوڑ دی، اور اب وہ قدرت کے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ اگلا دن بھی بچے کے ڈھونڈنے میں ہی نکل جاتا ہے، مگر پھر کسی کو کوئی کامیابی نہ ملی۔ پھر اگلی صبح کسی کو ایک چھوٹے سے جزیرے میں کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ جزیرہ نما ایریا ساحلی علاقے کے ساتھ ہی تھا۔ ریسکیوز کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو وہ جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ وہاں پڑا ہوا ہے اور مسلسل رو رہا ہے۔ ریسکیوز نے اس بچے کو جلد از جلد ریسکیو کیا، اور تھوڑا سنبھلنے کے بعد اس بچے سے جب پوچھا گیا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا تو اس نے جو سٹوری بتائی وہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ڈیزی نے بتایا کہ اس کا ایک دوست ہے جو کہ جنگل میں رہ رہا ہے، اس نے اس کی مدد کی۔ سب لوگ کافی حیران تھے کہ ایسا کون سا دوست ہے جو جنگل میں رہ رہا ہے۔ سب کے پوچھنے پر ڈیزی نے بولا کہ ایک بڑا بلیک بیئر ہے، اس کا دوست ہے، اور اسی نے اسے اس آئس لینڈ میں چھوڑا تھا۔ اس بچے کے لیے اس آئس لینڈ تک جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس آئس لینڈ تک جانے کے لیے برف والے پانی سے تیر کر جانا پڑتا تھا، جو کہ اس بچے کے لیے ممکن نہ تھا۔ ڈیزی نے بتایا کہ اس کے دوست نے 2 دن تک اس کی حفاظت کی ہے، اور جب اس نے انسانوں کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پھر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ دوستو، انسانوں کی اس بستی میں ہم چاروں طرف سے ان جنگلات اور اس میں بسنے والی مخلوق سے گھرے ہوئے ہیں، مگر ہم اکثر ان جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی فیلنگز اور ایموشنز بھی ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بے زبان جانوروں کا بھی خوب خیال رکھیے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔